بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، ساری تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و جلال اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، زندگی بخشی، بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خاص کر اللہ کے آخری پاک پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، جنہوں نے اللہ عز و جل کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کیا، امت کے ساتھ خیرخواہی کی۔ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت خطاب کرنا ہے وہ ہے بلا حساب جنت میں جانے والے لوگ۔ ایک مومن کی زندگی کا ماحصل اور اس کی پوری زندگی کی جو کمائی ہے، اس کا نتیجہ انسان کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ وہ جنت حاصل کر لے۔ اگر انٹینشن اس کے علاوہ کچھ اور ہے یا انسان زندگی گزارتا ہے تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں۔ انسان کی تگ و دو، اس کی بھاگ دوڑ، اس کی محنت، اس کی کوشش، سب کا رزلٹ انسان کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے اور جنت میں اسے داخلہ مل جائے، اور یہی کامیابی ہے۔ اگر کامیابی کا ڈیفینیشن ہمارے سامنے کچھ اور ہے تو غلط ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جنت اتنی آسان اور اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ بغیر محنت اور بغیر کوشش کے مل جائے۔ پہلا لفظ میں نے جنت میں جانے والے لوگوں کے حوالے سے جنت کی اہمیت اور ہماری زندگی میں اس کے حاصل کرنے کا جنون جو ہونا چاہیے، اس حوالے سے بیان کیا۔ آپ نے خطبوں میں اور تقریروں میں سنا ہوگا
کہ توحید کے ذریعے سے انسان جنت میں داخل ہوگا، اور توحید کے بنا انسان کے لیے جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ توحید میں اگر خلل ہے، توحید میں اگر نقص ہے، یا توحید میں انسان کے اگر دراڑ ہے تو انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حتمی اور طے شدہ بات۔ بڑی روایتیں آپ نے سنی ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، کہ جس کی وفات اور جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ کا کوئی ہمسر قرار دیتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ سارے گناہ انسان کے معاف ہو سکتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن توحید میں خلل اور توحید میں نقص کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ لا یغفر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ توحید کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے ہاں اگر دوسرے گناہ ہیں تو اسے معاف کر دے گا، لیکن شرک اگر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ توحید پر کاربند ہو، لیکن یہ چیز کافی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم توحید کے ساتھ کوئی بھی کام کرتے رہیں یا اپنی مرضی سے زندگی گزارتے جا رہے ہیں اور ہماری توحید میں خلل نہیں ہے، مامون اور سیکوئر ہو کر کے انسان زندگی گزار رہا ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، ہم موحد اعلیٰ ہیں، تو یہ انسان کی خام خیالی ہے، اور انسان اپنے آپ کو غرور میں اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے جنت میں داخلے کے لیے توحید کا امپلیمنٹیشن انسان کی زندگی میں ضروری ہے۔ نفاذ، توحید نافذ کرنا، توحید ثابت کرنا، یہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اور آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے توحید کا وہ لیول بتاؤں گا جس کے ذریعے سے انسان وہ والی مائنڈ سیٹ کے ساتھ، وہ والی سوچ کے ساتھ کہ کلمہ پڑھ لیا، گناہ ہو جاتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کسی طریقے سے گھسٹ پسٹ کر کے آخر میں پہنچ ہی جائیں گے جنت میں، وہ والی مائنڈ سیٹ ختم کرنی ہے۔ بلا حساب کے جنت میں داخل ہونے والے لوگ کون سے کام ہمیں کرنے ہیں کہ ہم اس حد تک تیاری میں جائیں کہ بلا حساب جنت میں ہمیں داخلہ ملے۔ یہ ہے توحید کا وہ لیول جو ظاہر سی بات ہے حساب آسان نہیں ہے۔ حساب آخرت میں دینا کسی انسان، یہاں دنیا کی زندگی میں اگر انسان سے بات پوچھ کیا جائے جو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، لوگ ہکا بکا ہو جاتے ہیں۔ انسان امپلائی پہ، میں نے اپنے باس کو، مینیجر، اس سے اوپر کو، سپروائزر کو، گھریلو زندگی میں انسان اپنے گھر والوں کو یا جو اس سے بڑا، اس کو حساب دینے میں انسان کی حالت ہو جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا کتنا مشکل ہے، جبکہ اس کے ساتھ ہمارے سامنے نصوص بھی ہیں، من نوقش فی الحساب عذب، جس سے پوچھ لیا گیا، جرح کیا گیا کہ کیوں کیا یہ کام، منع کیا گیا تھا، تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، دبوچ لیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ بلا حساب انسان جنت میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ یہ آیت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ڈیفائن کرتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بتاتی ہے۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کو کئی ایک حوالے سے یاد رکھتے ہیں، خاص طور پر قربانی کے دور میں، عید الاضحیٰ کے دور میں ان کی قربانی کو یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے 4 صفات بیان کی۔ کان امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے،
امت کا اطلاق لغت میں عربی زبان میں کئی ایک معنی پر ہوتا ہے۔ امت اس کو امام کے معنی میں لیا جاتا ہے، پیشوا کے معنی میں، امت جماعت کے معنی میں آتا ہے، کئی لوگوں پر مشتمل ایک گروپ، اس کو بھی امت کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے اس کی الگ الگ توضیح اور الگ الگ تفسیر بیان کی ہے۔ بہرحال ہم توحید کے پس منظر میں اگر دیکھیں کہ امام کسے کہتے ہیں، امام کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کے اندر ائمہ مقرر کیے، یہ امام کی جمع ہے، پلورل ہے۔ ان کی پہلی صفت یہ ہوتی تھی کہ وہ صبر کرنے والے ہوتے تھے، وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے اور صبر کرنے والے ہوتے تھے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس امامت کے حوالے سے اور امامت کا یہ درجہ جو ملا، انہوں نے توحید کے راستے میں آنے والے جتنے بھی مشکلات تھے، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنے بھی مصائب آئے، سب پر صبر کیا، سب پر قائم رہے، چاہے ان کا آگ میں ڈالا جانا ہو، چاہے اپنے والد سے بغاوت کر کے نکلنا ہو، چاہے اپنے اہل و عیال کو لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے حکم سے بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر کے آنا ہو۔ ان تمام مشکلات جو بڑی بڑی پریشانیاں تھیں، ان تمام کو توحید کے راستے میں ابراہیم علیہ السلام نے برداشت کیا۔ اس لیے ایک موحد کے لیے ضروری ہے کہ توحید کے نفاذ کے لیے اور توحید کو اپنی زندگی میں ثابت کرنے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کے اندر شرک کی کسی بھی طرح کی آمیزش نہ آنے کے لیے، اسے جتنے بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، جس بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جائے، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، اس کا تعلق اولاد سے ہو، اس کا تعلق اپنی جان سے ہو، گھر بار سے ہو، پراپرٹی سے ہو، ہر ایک کو اس توحید سے نیچے رکھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا پہلا درس اور پہلی صفت ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ قانتا للہ، دوسری صفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار تھے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب حکم دیا اس کو فی الفور بجا لانے والے تھے۔ ایک موحد کے لیے جو توحید کا آخری لیول پانا چاہتا ہے، جو توحید کے بلند مقام پر فائز ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنے تمام خواہشات کو کچلنا ہوگا۔ انسان کا ڈیزائر، انسان کی خواہش کچھ اور کہتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم، اس کا فرمان کچھ اور کہتا ہے۔ انسان اپنی خواہش کو دبا دے، اپنی سوچ کو توڑ دے۔ حنیفاً، تیسری صفت، اسی سیدھے راستے پر قائم رہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام الحنفاء کہا جاتا ہے۔ امہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرار دیا، امام الحنفاء، سیدھے راستے پر جو قائم ہیں ان کے امام ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو لے کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر رد بھی کیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم دین حنیف پر قائم ہیں، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے یہ چار صفات ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ وہ حکم سنیے، سورہ ممتحنہ کے اندر اللہ عز و جل فرماتا ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اس دور میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ ہمارے لیے ایک دھارس ہے، ایک مثال ہے۔
خاص طور پر جب شرک کفر یہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے، اور جو ان کے ساتھ تھے موحد حضرات وہ تمام ان کی زندگیاں تمہارے لیے نمونہ ہیں۔ ان کا کارنامہ کیا تھا؟ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ خود مشرک نہیں تھے بلکہ بباغ دہل کھڑے ہو کر کے قوم والوں کے سامنے اعلان کیا، انا براء منکم، سنو قوم والوں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو توحید کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے، اپنی زندگی میں ثابت کرنے والا ہوتا ہے، جس کی زندگی میں توحید محکم ہوتا ہے، اسٹیبل ہوتا ہے، وہ اپنے اندر یہ جرات پاتا ہے کہ قوم والوں کے سامنے کہہ سکے ہمارا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ اس کلمے کی ابتدا اور اس کلمے کی شروعات لا سے کیوں ہوتی ہے، نگیٹو سے کیوں ہوتی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے؟ کیونکہ یہ نگیٹو انکار سکھاتا ہے، نفرت سکھاتا ہے ان تمام معبودان باطلہ سے جن کی اللہ کے علاوہ پرستش کی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہی کر کے دکھایا، اپنے قوم والوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہا اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، سنو قوم والوں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، بری ہیں ہم تم سے، بیزار ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ پرستش کرتے ہو، ہم نے اس کا انکار کیا ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان یہ نفرت، یہ عداوت ہمیشہ قائم رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ جرأت اور یہ ہمت اور یہ طاقت صرف اس وقت آ سکتی ہے جب انسان کے دل میں توحید راسخ ہو، توحید مضبوط ہو، ورنہ انسان ڈرتا پھرے گا، اپنے ایمان کو بھی چھپائے گا، اپنے خواہشات کو بھی فوقیت دے گا، اور توحید انسان کی زندگی میں مکمل طور پر نافذ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم اس والی سوچ کے ساتھ نہیں چلیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے کسی طرح سے جنت مل جائے گی۔ ہم توحید کا وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بلا حساب جنت میں داخلے کی بات کہی۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، حدیث ذرا سی لمبی ہے لیکن سمجھنے کی۔ حسین بن عبد الرحمن ایک تابعی ہیں اور روایت کرتے ہیں، قال كنت عند سعید بن جبیر فقال ایکم رأى الكوكب التي انقض البارحة فقلت انا اما اني لم اكن في صلاة ولكني لدغت، قال فما صنعت؟ قال ارتقيت، قال وما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب لا رقية إلا من عين أو حمة۔ حسین بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ میں ایک تابعی سعید بن جبیر کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آج رات ایک تارا ٹوٹا ہے، کون دیکھا تھا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا تھا رات میں تارا ٹوٹتے ہوئے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو ہے نماز میں نہیں تھا۔ آپ ایسا نہ سوچ لیں کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، دیکھیں سلف کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا، عبادتیں اور نیکیاں چھپایا کرتے تھے۔ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی تھی جس کا گواہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہوتی تھی، یعنی ان نیکیوں میں ریا کا کہیں سے بھی کوئی دخل نہ ہو۔ وضاحت کر دی کہ آپ میرے بارے میں یہ نہ سوچ بیٹھے کہ میں عبادت کر رہا تھا تو رات میں تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھ لیا، بلکہ بات یہ ہے کہ مجھے کسی زہریلے جانور نے ڈنک مار دیا تھا، ولکنی لدغت، کہتے پھر کیا کیا آپ نے؟ فما صنعت؟ قال ارتقیت، میں نے رقیہ کر لیا۔ رقیہ ایک عمل ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے، رقیہ شرعیہ ہوتا ہے کہ شرعی اذکار پڑھ کے جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کیا۔ فما حملک علی ذلک، دلیل پوچھی، دلیل کیا تمہارے پاس؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں یہ لوگ
بار بار دلیل مانگا کرتے ہیں. یہ سلف کا طریقہ ہے. کیوں آپ نے کیا ایسا؟ کہنے کی حدیث ایک حدیث ہے حدثنا الشعبی، جس کو شعبی نے روایت کیا. کہا کیا حدیث ہے؟ کہا وہ روایت کرتے ہیں بریدہ بن الحصیب سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، رقیہ نہیں کیا جاتا مگر ایک نظر بد سے بچنے کے لیے، یا پھر انسان کو بخار ہو اور انسان کے اندر حرارت ہو، اس طریقے سے انسان رقیہ کر سکتا ہے. کہتے ٹھیک ہے. قد احسن من انتہا الی ما سمع، اچھی بات ہے آپ نے سنی اور سننے کے بعد آپ نے اس پر عمل کیا. لیکن اب یہاں سے کام کی بات، میرے پاس بھی ایک حدیث ہے، یہاں سے سنے. میرے پاس بھی ایک حدیث ہے حدثنا ابن عباس، جو مجھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا عرضت علی الامم، کہ میرے پاس جو ہے جماعتیں پیش کی گئی، قومیں پیش کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے احوال بیان کر رہے ہیں. فرأیت النبی ومعه الرہط، میں نے نبی کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک جماعت ہے. والنبی ومعه الرجل والرجلان، اور کچھ نبی ایسے دیکھے کہ ان کے پاس ایک یا دو افراد ہیں یعنی ان کے متبعین میں، اور کچھ نبی ایسے بھی دیکھے کہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے، یعنی ان کو اتباع کرنے والا، ان کی بات ماننے والا، ایسے بھی انبیاء گزرے ہیں. پھر میں نے دیکھا کہ ایک فَإِذَا سُوَادٌ عظیم، ایک بڑی جماعت میں نے دیکھا. میں نے خیال کیا کہ انہم امتی، یہ میری امت کے لوگ ہوں. فقیلا، یہ کہا گیا کہ هذا موسیٰ وقومہ، یہ تو موسیٰ اور ان کی قوم ہے. پھر کہتے ہیں کہ فَإِذَا نَظَرْتُ سَوَادٌ عظیم فَقِيلَ لِهَذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، کہ یہ آپ کی جماعت ہے، اس میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، ان کا حساب نہیں ہوگا. ثم نهض فقام منزله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اپنی جگہ سے اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے. اب ظاہر سی بات ہے شوق انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ بھائی وہ 70,000 کون سے کیا عمل کریں گے، بڑی نمازیں لے کر کے آئیں گے، بڑے روزے لے کر کے آئیں گے. یاد رکھیں نمازیں کتنی بھی ہوں، صلوات کتنی ہی ہوں، انسان کتنا ہی فرما بردار ہو، غریبوں کا خیال کرنے والا ہو، سوشل ورک کرنے والا ہو، توحید کے بنا کوئی بھی چیز انسان کی کارگر نہیں ہوگی. اور ان 70,000 لوگوں میں داخلے کے لیے یہ لیول ہونا جو آگے حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد لوگ آپس میں بھی گفتگو کرنے لگے. موحد کا ہوتا ہے جس کا انٹینشن جنت ہوتا ہے، وہ انسان گفتگو کرتا ہے وہ چیز پانے کی، اس کے راستے کھوجنے کی کوشش کرتا ہے. صحابہ کرام بھی کوشش کرنے لگے. کہتے فقال الناس فی اولئک فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لعلهم الذين اريدوا في الاسلام ولم يشركوا بالله شيئا. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ وہ لوگ ہیں جو برابر ملازمت اختیار کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، کبھی آپ کی مجلس سے غائب نہیں ہوتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی پیدائش ہی اسلام پر ہوئی ہے، جاہلیت انہوں نے نہیں دیکھا ہے، شرک کیا ہی نہیں ہے، وہ لوگ ہوں گے. ایک تڑپ چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. اس کے بعد پھر واپس آئے اور کہنے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے. 4 صفات ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی میں نے، توحید کو کیسے ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں، یہ عمل ہمیں کرنا ہے. یہ 4 عمل ابھی بتا رہا ہوں. هم الذین لا یسترقون ولا یکتؤون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات بتائی ایک جملے میں کہ یہ ان کی صفات یہ ہوگی کہ وہ رقیہ نہیں کرتے. ان پر رد کرنا تھا جو رقیہ رات میں کر کے آئے تھے. رقیہ ایک جائز عمل ہے، بہت غور سے اور بہت باریکی سے سنیے. رقیہ ایک جائز عمل ہے، انسان کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اذکار مسنون ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، انہی اذکار کے ذریعے سے انسان رقیہ کر سکتا ہے. لیکن جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے
وہ رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں، کسی سے رقیہ کہتے نہیں کہ بھئی ہمارے اوپر دم کر دو، جھاڑ پھونک کر دو. اور ہمارے بزعم خیر موحدین کا حال یہ ہوتا ہے کہ رقیہ کے شرعی جو حدود ہے اس کو پھلاگتے ہوئے نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تعویذ، گنڈے، دھاگے، بابا اور کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی مامون ہوتے ہیں کہ بھئی جنت تو ہماری ہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، آپ غور کریں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ہم الذین لا یسترقون، یعنی ایک جائز عمل ہے، اس جائز عمل میں غیر اللہ کی طرف یعنی آپ کسی سے کہیں گے بھائی ہمارے لیے دم کر دیجئے، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، وہ غیر اللہ ہے. یعنی اس جائز عمل میں بھی غیر اللہ کی مدد طلب نہیں کرتے ہیں جو توحید کے آخری لیول پر فائز ہوتے ہیں. گرچہ وہ عمل جائز ہے، گرچہ وہ عمل مشروع ہے، پھر بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا توحید جو کمپلیٹ لیول پر ہے اس میں کہیں خلل نہ آئے. پہلی چیز. دوسری چیز، ولا یکتؤون، داغ کر علاج نہیں کرواتے ہیں. زمانے قدیم میں ہوتا تھا کہیں زخم ہو، کہیں کچھ پھوڑی وغیرہ ہو تو اس کا علاج داغ کر کے یعنی جلا کر کے اس کا علاج کیا جاتا تھا. یہ مکروہ عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. ولا یکتؤون، اس کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے تھے. یہ جو توحید کو نافذ کرنے والے اپنی زندگی میں ہوتے ہیں یہ اس کا سہارا بھی نہیں لیتے ہیں. یعنی ایک جائز کام کو بھی چھوڑتے ہیں، توحید کو آخری لیول پر، آخری درجے پر قائم رکھنے کے لیے، اور مکروہ کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں. ولا یتطیرون، اور بدشگونی نہیں لیتے. تیسرا کام، بدشگونی نہیں لیتے ہیں. بدشگونی یہ ہوتا ہے کہ گیس کرنا، مستقبل کی چیزیں، کچھ چیزوں کو دیکھ کر کے اس سے برے تأثر قائم کرنا کہ فلاں چیز دیکھ لی اب ہمارا یہ کام بگڑ جائے گا. مثلا راستے نے بلی کاٹ دی، اب آگے کچھ خطرات ہیں، یہیں سے اس کام کو منقطع کر دو. اور یہ چیز بہت عام ہے، جانے انجانے میں بھی لوگ کرتے رہتے، فلاں کا چہرہ دیکھ لیا، منحوس آدمی کہیں کا، اب یہ کام پورا خراب ہو جائے. اس سے آپ کے کام کے بگڑنے کا کیا تعلق؟ یہ کہہ کر کے الفاظ ادا کر کے انسان اپنے توحید کو ملیہ میٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ قسموں کی نہ جانے کتنی شکلیں ہوتی ہیں. جھوٹی قسمیں کھاتا ہے انسان، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے تجارت اور بزنس کو رواج دیتا ہے، سہارا لیتا ہے اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے. توحید کو نافذ کرنے والے ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. نہ تو جائز کام جس سے توحید میں خلل آ سکتا تھا، نہ تو مکروہ کام جس سے توحید میں خلل آ سکتا تھا، اور حرام کے تو بالکل قریب ہی نہیں جاتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حساب جنت میں جانے کی بات کی. آخری صفت، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بھروسہ بڑی جامع چیز ہے جس کے اندر محبت بھی ہے، امید بھی ہے اور خوف بھی ہے. محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، اس کی وجہ سے عبادت بجا لاتا ہے. ڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، اس لیے محرمات سے دور رہتا ہے. اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے نجات دیں گے اور اسے بچائیں گے. ان تینوں چیزوں کے خلاصے کے ساتھ توکل اس موحد شخص کے اندر پیوست ہوتا ہے جو توحید کو آخری لیول پر کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اور اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے، اور چاہتا ہے کہ اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہو جو بلا حساب جنت میں داخل ہو. پیارے بھائی اور دوستو، یہ فضیلت معمولی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت بڑی جامع اور بڑی اہم ہے جو انسان کی زندگی میں پرائرٹی بیس پر ہونا چاہیے، سب سے اہم ہدف ہونا چاہیے، اور انسان کی زندگی کا ماحصل ہونا چاہیے. کیونکہ انسان کے لیے اور خاص طور پر مومنین کے لیے توحید سے بڑی دولت اور توحید سے بڑا سرمایہ کچھ بھی نہیں. یہ بات آپ نوٹ کر لیں اپنے ذہن میں بھی اور کاغذی طور پر بھی کہ توحید سے بڑی دولت اور توحید سے بڑا سرمایہ انسان کی زندگی میں کچھ بھی نہیں.
اس کے بعد اس فضیلت کو دیکھتے ہوئے ایک صحابی کھڑے ہوئے، عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ ابن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، بڑی زبردست فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں، یعنی مجھے ان 70,000 میں شامل کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انت منہم، ہاں تم انہی میں سے ہو۔ یہ دیکھ کر کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا کر دیجئے میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم پر بازی لے گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تعلیم تھا کہ آپ نے نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو، آپ نبی تھے، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم ہو، اس حوالے سے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہو کہ یہ اول وہلہ میں داخل ہوں گے یا حساب کے بعد داخل ہوں گے، اللہ اعلم، محدثین خاموش ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین انداز میں کہا سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم پر بازی لے گئے۔ پیارے بھائیو اور دوستو، یہ ہے توحید جو انسان کو ان 4 صفات کے ساتھ اگر انسان اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے اور توحید کو قائم رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت میں بلا حساب داخل کریں گے، وہ حساب جو انسان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس کا حساب لیا جائے گا، اس کا باز پرس کیا جائے گا، اس سے سوال کیے جائیں گے اور اس میں جرح کر لیا گیا تو انسان کا عذاب پانا طے ہو جاتا ہے۔ ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں سے بنا جن کو تو بلا حساب پہ جنت میں داخل کرے گا۔ ان کی صفت اللہ عز و جل نے قرآن میں بیان کی ہے، والذین هم بربهم لا یشرکون، والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، شرک کی کوئی بھی قسم۔ توحید آپ پڑھ چکے ہوں گے، توحید آپ نے دیکھا ہوگا، توحید آپ سمجھتے ہوں گے، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے مجالس کا اہتمام کریں، ایسے دروس کا اہتمام کریں، ایسے اعلانات دیکھیں کہ کہاں پر آپ کو توحید سکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، کہاں آپ کو شرک سکھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا موضوع ہے، اور شرک انسان کی زندگی میں کیسے کیسے داخل ہوتا ہے 2-4 اشارتاً میں نے بیان کیا کہ کس طریقے سے لوگ رقیہ کے نام پر حدود پھلاکتے ہوئے تعویذ گنڈے اور نہ جانے کہاں کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، مالائیں پہنتے ہیں، باباؤں کا چکر لگاتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کی جانکاری اور ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم توحید بھی سمجھیں اور شرک بھی سمجھیں، اور توحید پر قائم رہنے کے لیے جو بھی قربانی ہو سکتی ہے، جو بھی قربانی ہو سکتی ہے، جان کی، مال کی، گھر بار کی، پراپرٹی کی، ان تمام کو داؤں پر لگانے کے لیے اپنے دل کے اندر وہ مستحکم فیصلہ پائیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھ۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔